بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم پر نماز فرض ہے اور ان کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہوگی، اور جیسے ہی آپ جانتے ہیں اس 5 نمازوں میں ایک نماز فجر کی نماز بھی ہے جسے ہم بعض اوقات پرواہ کیے بغیر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو پڑھنے کا ثواب اور اس کو چھوڑنے کے نقصانات معلوم ہو جائیں، آپ یہ نمازیں کبھی نہ چھوڑیں، لیکن ہم اپنے اندر یقین کی کمی ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، انہیں چھوڑنے کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا جو ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے اس سے مال و دولت، بیوی بچے سب کچھ چھین لیا گیا ہو، یعنی کہ جیسے وہ خالی ہاتھ ہو۔ جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہو۔ نماز فجر کی اتنی فضیلت ہے کہ نماز فجر پڑھنے سے آدمی کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کی روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور نماز فجر کو چھوڑنے والے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سرگوشی فرمائی، یعنی میرے کان میں یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی تو مغرب کی نماز کے فرض ادا کر لو تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تو نے یہ دعا پڑھ لی تو اسی وقت رات تیرا انتقال ہو گیا تو تیرے لیے آگ سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا۔ اگر تو فجر کی نماز ادا کر لے تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی یہی دعا پڑھ لیا کر۔ اگر تیرا اس دن انتقال ہو گیا ہے، یعنی دن کے اندر تجھے موت آ گئی ہو، تو تیرے لیے جہنم سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد بھی کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ پیارے ناظرین، اس سے زیادہ کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ اس مختصر سی دعا سے اللہ رب العزت اتنا کچھ عطا کر سکتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ ان میں سے پہلا کام وہ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی غربت اور تنگ دستی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو سلام کیا کرو، چاہے کوئی گھر میں موجود ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر درود سلام بھیجو، 1 بار سورۃ اخلاص پڑھو۔ جس شخص نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اتنی برکت اور کشادگی دی، نہ صرف اس کے پڑوسی بلکہ اس کے رشتہ دار بھی فیض یاب ہونے لگیں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت کی ہر نام کی ایک علیحدہ خاصیت اور صفت ہے، تو ان کے فوائد بھی مختلف ہیں۔ یا رحمانو، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ ورد کیا جائے۔ یا رحیمو، ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ ورد کرنے سے آپ پر ہر شخص مہربان ہوگا۔ یا سلامو، یہ اسم 160 مرتبہ پڑھ کر کسی مریض پر دم کیا جائے تو وہ شفا پا جائے گا، اور اسے 40 دن تک فجر کی نماز کے بعد ورد کرنے والا شخص خود کفیل ہو جائے گا اور اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا خالقو، ہر روز ظہر کے وقت 100 مرتبہ اس کا معمول بنا لیا جائے تو اس کے بدلے اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو تا قیامت پڑھنے والے کے حق میں دعا کرتا رہے گا، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو 1 سال تک ہر روز 1000 مرتبہ اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی مایوسی نہیں ہوگی اور اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ یا رزاقو، جو شخص اسم مبارک کا ورد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یا وہابو، دعا کے بعد اگر کوئی شخص اس کا ورد کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی کے چنگل میں پھنسا شخص باہر نکل آئے گا۔ اگر اس مہنگائی کے دور میں آپ کا گزر بسر نہیں ہو رہا، آمدنی بہت کم ہے اور پیسوں کی بہت ہی قلت ہے، تو مسلسل 7 راتوں کو 2 رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد 1000 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوگی اور اللہ رب العزت غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کی تمام پیسوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یا علیمو، سورج نکلنے سے قبل 100 مرتبہ ورد کیا جائے تو تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔
زندگی بہت ہی پرسکون ہو جائے گی، اللہ کی رحمت آپ پر ہر وقت رہے گی۔ یا کبیرو، ہر روز ایک مرتبہ ورد کرنے والا شخص دنیا کی نظروں میں معزز اور محترم ہو جائے گا، لوگ ان کی بہت ہی عزت کریں گے۔ یا حفیظو، یہ اسم دہرانے سے ہر قسم کی آفات سے نجات ملتی ہے اور انسان ناگہانی آفات کے علاوہ حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ یا مقیتو، اگر کوئی بچہ بہت ہی زیادہ بدلحاظ اور اس کے عادات بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہوں تو اسے یہ اسم ایک گلاس پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ اگر کوئی شخص رزق کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے تو وہ یہ اسم دہرائے تو اس کی آمدنی کا وسیلہ غیب سے پیدا ہوگا۔ یا حق کو، اگر کسی شخص کی کوئی بہت ہی زیادہ قیمتی چیز کھو گئی ہے اور مل نہیں رہی تو وہ اس اسم کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے وہ گم شدہ چیز مل جائے گی۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں۔ تو پیارے ناظرین، جیسے آپ کو اللہ رب العزت کے یہ اسم مبارک بتائے گئے ہیں انہیں پڑھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام رزق کی، اولاد کی اور اس جیسی بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اسی طرح کی نیک باتوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد بزرگان کی موجودگی میں درود شریف پڑھ کر خاص دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے تو درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں، آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔